السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ اس دور میں بڑے ہی پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں۔ میں آپ کو آج سیاسی لیول پہ ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جائیں تو کدھر جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اسی طرح کا حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ جس چیز کو لوگ پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسی طرح کا ہی ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ جب ہم اپنی سوچ بدلیں گے، میں نے دیکھا ہے لوگ غلامانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ پاکستان کو آزاد ہوئے تقریباً 70 سال کے قریب ہو چکے، لیکن ہمارے اس علاقے کا جو اب تک بھی ذہن ہے لوگوں کا وہ غلامی کا ہے، وڈیرے نظام کا ہے۔ ہم سیلف ہیلپ کے ذریعے اپنی جو اندرونی صلاحیتیں ہیں وہ کسی اور کے سامنے بیان کرنے سے ڈرتے ہیں کہ وہ وڈیرا آئے گا، اگر ہم نے اس کے اپوزٹ چلے تو ہمیں یہ نقصان پہنچائے گا، ہمیں یہ نقصان پہنچائے گا۔ میں نے دیکھا ہے جماعت اسلامی 20-30 سال ہو گئے اس جماعت کو بنے ہوئے، ہم نے آج تک اس کا ساتھ نہیں دیا، تحریک لبیک کا ساتھ نہیں دیا۔ جو بھی دینی سطح پر جماعتیں قائم ہوتی ہیں اسلام کا قانون نافذ کرنے کے لیے، ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے، ہم بڑے بازی میں منسلک رہتے ہیں۔ ہم ان وڈیروں کو ہمیشہ ہی ان کو ووٹ دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نانکین کو ووٹ دے رہے ہیں، ہمارے دادکین کو ووٹ دے رہے ہیں، ہمارے باپ نے ان کے ساتھ پاگ وٹائی ہوئی تھی۔ ہم جیسے وہ مکے کے کافر تھے، وہ کہتے تھے کہ اے محمد تو سچا ضرور ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم آپ کی بات بالکل جانتے ہیں کہ آپ سچی کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے کہ آپ نے پیو دادے کا دین چھوڑ دیا۔ ہم تو اسی آڑ میں وہ مکے کے کافروں کی طرح ہم نے بھی سوچ بنا رکھی ہے۔ اس طرح کی غلامی کا ذہن جب تک ہم رکھیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کے علاقے کی جو ایسی شخصیت ہو جو رفاہی کام کرتی ہو، لوگوں کا فائدہ کرتی ہو، حقوق العباد کا خیال کرتی ہو، لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاتی ہو، اور جو بچے نہیں پڑھ سکتے ان کو تعلیم کے لیے بندوبست کرتی ہو، صدقہ و خیرات کرتی ہو، زکوٰۃ کا صحیح استعمال کرتی ہو، اپنے علاقے میں ڈھونڈو کہ کون سی ایسی سیاسی شخصیت ہے جو ہمیں فائدہ دے سکتی ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم کا اہتمام کر سکتی ہے، ہماری معاشی حالت کو بہتر کر سکتی ہے، ہمارے اوپر جو غریبی کا لبادہ ہے اس کو امیری میں کون سی جو شخصیت ہے وہ بدل سکتی ہے۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایسے لوگ تلاش کرو، ان کو ووٹ دیا کرو جو اسلام کے مطابق لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ بڑے لوگ ہیں، آپ ہمیشہ کرپٹ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ بڑا ہی افسوس ہے، کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ کا اور اللہ کو مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، تو اس کے باوجود بھی کسی اور سے ڈرتے ہو۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آج کے بعد وڈیروں سے ڈرنا چھوڑ دو۔ جب تم وڈیروں سے ڈرنا چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور آپ کو ایسا لیڈر دے گا جو آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کروائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کروائے گا۔ میں بارہا آپ کو کہتا ہوں کہ ڈھونڈو، جس طرح آپ ڈھونڈتے ہو، آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے
کہ ہمیں کوئی کام کھانے کا پڑے گا تو یہ وڈیرا ہمارا کام کروا دے گا۔ دوسری بات، جب یہ وڈیرے جو ہمارے علاقے کے چودھری کسی پر ظلم کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا تو ان کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے، وہ ہم سے ایسا نہیں برتاؤ کریں گے۔ ظلم تو کسی اور کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوا، ہم پین نہیں لیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے 1 قتل کیا، 2 کیے، 10 کیے، 100 کیا، ہم تالیاں بجاتے ہیں کہ ہمارے وڈیروں نے، ہمارے چودھریوں نے یہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ وہ گاؤں میں گیا، انہوں نے فائرنگ کی، قتل کیے، انہوں نے یہ کام کیا، ہم خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ پریشانی کا کام ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم کسی بھی مسلمان پر ہو، ایک انسان قتل ہوا تو پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہم کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی نہیں سمجھتے، تو وہ دن دور نہیں ہوتا جب وہی کرپٹ انسان، وہی ظالم آپ کے گریبان تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی، سمجھتے تو یہ تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ان کا تعلق بڑا ہے، تھوڑی سی مسٹیک کی، انہوں نے کسی نے جا کے کہہ دیا کہ چوہدری صاحب انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے تو وہ آپ کی چوریاں کروائیں گے، آپ کی ڈکیتیاں کروائیں گے، آپ پر ظلم کریں گے، لوگوں کو بھیجیں گے، اسلحہ بھی بھیجیں گے اور آپ کو تہس نہس کریں گے۔ پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اگر میں نے پہلے ہی سوچ لیا ہوتا کہ یہ لوگ تو اتنے ظالم ہیں، جب ان کا ساتھ نہ دیا اور تب جب منافقت کے طور پر لوگوں نے شک میں ڈال دیا تو یہ لوگ ہم کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں اور ہم پر ظلم ڈالتے ہیں۔ تو میں آپ کو بارہا کہوں گا کہ آپ ووٹ اور سیاست میں ہمیشہ ایسے سیاسی لیڈر کا چناؤ کریں جو آپ کے بچوں کا، آپ کے بچوں کی تعلیم کا اور آپ کی معاشی بہتری کا خیال رکھے اور آپ کو آپ کے ساتھ تعاون بھی کرے، آپ کی خوشی غمی میں شامل ہو، آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔